بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 سورہ رعد ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، یعنی سدا بہار باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور جو صالح نیک ہوں گے ان کے باپ داداؤں، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے۔ یہ عقبت دار کا عطف بیان ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کیا اور نماز قائم کی، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اس میں سے کھلم کھلا یا چھپ کر یا کھلم کھلا دیا، عطا کیا، اور نیکی سے برائی کو دور کیا، ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ عطف بیان ہے۔ جنات عدن ہمیشہ رہنے والے، سدا ہمیشہ رہنے والے سدا بہار باغات ہیں۔ یا پھر جنات عدن یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر ما بعد کلام ہے، اس کے بعد آنے والا کلام اس کی خبر ہے۔ من معطوف ہے، اس میں داخل ہوں گے یہ لوگ، اور کون داخل ہوں گے؟ جو ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک اور صالح ہوں گے وہ بھی اس میں داخل ہوں گے۔ من معطوف ہے، اس کا عطف کیا جا رہا ہے یدخلون کی ہم ضمیر پر، اور بصریوں کے نزدیک ضمیر منصوب کے فاصلے کی وجہ سے عطف جائز ہے۔ یدخلونہا ضمیر مرفوع متصل پر عطف اگر کرنا ہو تو پھر اس ضمیر کو منفصل لانا ایک قاعدہ بتایا گیا تھا، یہاں پر یدخلونہا ہم نہیں کہا گیا، پھر اس ضمیر کی تکرار کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ یہاں فصل آ گیا ہے ضمیر منصوب متصل کے ذریعے، فاصلے کی وجہ سے یہاں عطف جائز ہے۔ اور زجاج فرماتے ہیں یہ مفعول معاہو ہے، وہ سدا بہار باغات میں یہ داخل ہوں گے ان کے ساتھ جو نیک لوگ ہیں، ان کے آبا و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے۔ وہ مع کے معنی میں ہے، یہ مفعول معاہو۔ اور صلاح سے مراد کیا ہے؟ جو صالح ہیں سے مراد نفس ایمان ہیں، کمال صلاح مراد نہیں ہے، مطلب جو ان کے آبا و اجداد میں سے جو مسلمان ہیں، کیونکہ جنت میں داخلے کی اول بنیادی شرط ایمان ہے۔ جو ان کے آبا و اجداد میں سے جو اہل ایمان ہیں وہ بھی اس میں ان کے ساتھ داخل ہوں گے۔ جو الحقنی بالصالحین میں مراد ہے، صالحین سے مجھے ملا دے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ میرا حشر فرما۔ عطف کا قرینہ اس بات کی دلیل ہے، ومن میں وہ حرف عطف ہے، یہ قرینہ عطف کا قرینہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ عام طور پر دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے آتا ہے، مغایرت یعنی غیریت بتانے کے لیے آتا ہے۔ اگر صلاح سے مراد کمال صلاح ہو تو معطوف علیہ میں داخل ہو جائے گا، یعنی اگر یہاں صلاح سے مراد تقوی و پرہیزگاری مراد لیں تو پھر یہ ہوگا کہ معطوف علیہ میں داخل ہو جائے گا، معطوف علیہ الگ نہیں ہوگا۔ یہ آیت بتاتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے آبا و اجداد یعنی باپ دادا، بیویوں اور اولاد کو ان کے کاملین کے درجات پر فائز فرما دیتا ہے، یعنی ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اولاد کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ انہوں نے ان کاملین جیسے اعمال بھی نہ کیے ہوں، بشرطے کہ ایمان کی پونجی، ایمان کی بیش بہا دولت ان کے پاس موجود ہو۔ ایمان شرط ہے، اور یہ عنایت محض اپنے مقبول بندوں کے دلوں کو خوش کرنے اور ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے فرمائی جاتی ہے۔ یہ عنایت، اللہ کی یہ مہربانی محض اپنے نیک بندوں کا دل خوش کرنے کے لیے ہے اور ان کی شان و شوکت بتانے کے لیے ہے۔ صلاح کے ساتھ تقید کا یہ مفاد ہے، ومن صلاح، یہ صلاح کی شرط جو لگائی گئی ہے، یہ قید، اس کا فائدہ کیا ہے کہ صرف نسب بغیر ایمان کے کچھ مفید اور نفع بخش نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی حسب نسب کے اعتبار سے بہت لائق فائق ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو پھر اس کا حسب نسب اس کو کام نہیں دے گا۔ اور دلالت النس کی وجہ سے مائیں بھی آبا کے حکم میں داخل ہیں۔ یہاں ومن صلح من آبائہم کہا گیا تو کیا صرف آبا و اجداد، باپ دادا داخل ہیں اس میں، ماں دادی وغیرہ نہیں ہیں؟ تو بولے دلالت النس، یعنی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہو رہا کہ آبا کے تابع ہیں امہات، تو اس میں مائیں بھی آبا کے حکم میں داخل ہیں، یعنی ان کے ساتھ جنت میں ان کی مائیں جو اہل ایمان میں سے تھیں وہ بھی داخل ہوں گی ایمان کی وجہ سے۔
اس آیت کریمہ کے مفہوم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا تضاد لازم آتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم اور ایک حدیث شریف کا مفہوم آپس میں ٹکراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ وہ ارشاد مبارک کیا ہے؟ ایک اعتراض کر کے اس کا جواب دیں گے۔ قیامت کے روز میرے سبب اور نسب کے سوا تمام اسباب و انساب منقطع ہو جائیں گے۔ نسبی رشتہ داری، سبب سسرالی رشتہ داری۔ تو قیامت کے دن حقیقی اور سسرالی رشتے سب ختم ہو جائیں گے، سب منقطع ہو جائیں گے سوائے حضور کے سبب اور نسب کے، یعنی آپ کی رشتہ داری سسرالی اور حقیقی رشتہ داری کے سوا۔ اس حدیث کو طبرانی، حاکم اور بیہقی نے حضرت عمر سے صحیح روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ مستدرک حاکم کتاب معرفت الصحابہ جلد 3 صفحہ 153۔ اور طبرانی نے حضرت ابن عباس اور حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت کی ہے۔ ابن عساکر نے حضرت ابن عمر سے سند صحیح کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے، کل نسب و سحر ینقطع الا نسبی و سحری، یعنی ہر نسب اور سسرالی رشتہ داری ختم ہو جائے گی سوائے میرے نسب اور میرے سسرالی رشتہ داری کے۔ یہ حدیث طیب یہ مبارک حدیث بتاتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کا تعلق اور رشتہ قیامت کے دن مفید نہیں ہے، فائدہ نہیں دے گا۔ میرے نزدیک اس اشکال کا حل یہ ہے، یہ ایک اعتراض جو ہو رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مؤمنین تمام کے تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فرزند ہیں۔ تمام اہل ایمان کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روحانی تعلق ہے، وہ آپ کے، کیونکہ انبیاء والد کی طرح ہیں اپنی امت کے لیے، تو امت ساری کی ساری حضور کی روحانی فرزند ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ مؤمنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق رکھتے ہیں، ان کو ولایت حاصل ہے، اور ان کی ازواج مطہرات، آپ کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ حضرت ابی کی قرات میں وہو اب لہم ہے، وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم، یعنی اور ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے والد ہیں۔ حضرت ابی بن کعب کی قرات میں وہو اب لہم، یہ اضافہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یعنی سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ آگے جب 30ویں پارے کی تفسیر بیان کی جائے گی تو وہاں آئے گا کہ عاص بن وائل نے جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا کہ انہی چھوڑ دو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ابتر ہے، ان کا سلسلہ نسب ختم ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا وصال ہوا تو اس وقت عاص بن وائل نے اس طرح کی گستاخی کی تھی، بدتمیزی کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ ابتر ہیں، یعنی آپ کا سلسلہ نسب اب ختم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دشمن ہی منقطع النسل ہے، وہ قیامت تک بے نام و نشان رہے گا، اس کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی۔ حالانکہ عاص بن وائل کے پیچھے 2 بیٹے عمر اور ہشام موجود تھے، تو پھر اس کو کس طرح ابتر کہا گیا، دم بریدہ، بے نسل کہا گیا؟ تو اس کی تعویل یہ ہے کہ عمر اور ہشام نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے عاص بن وائل اور اس کا رشتہ ختم ہو گیا تھا، یعنی عاص بن وائل سے ان کے دونوں بیٹوں کا رشتہ ایمان کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے الگ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ دونوں اس کے وارث بھی نہ بنے تھے، کیونکہ وراثت میں مسئلہ ہے دونوں کا دین ایک ہونا شرط ہے۔ اگر باپ کافر ہو اور بیٹا مسلمان ہو تو بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی، اسی طرح اگر باپ مسلمان ہو، نعوذ باللہ من ذالک، بیٹا اگر کافر ہو تو بیٹے کو اس کی وراثت نہیں ملے گی۔ اس لیے یہ دونوں جو مسلمان ہوئے تھے وہ عاص بن وائل کے بیٹے، ان کو اس کی وراثت بھی نہیں ملی، پس وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی فرزند بن گئے۔ پس حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہر نسب اور سبب، ہر رشتہ داری اور سسرالی رشتہ داری منقطع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے سوائے میرے سبب اور نسب کے، اگرچہ واسطے کے ساتھ ہو یا نسب کے ساتھ ہو یا میرے بیٹوں کے نسب سے ہو، اگرچہ بہت نیچے کے ہوں اور میرا سبب اور جس کے لیے مجھ سے سبب ہو وہ تعلق بھی منقطع نہ ہوگا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کی یہ فضیلت ہے
کہ قیامت کے دن بھی آپ کا نسب اور سبب سسرالی رشتہ داری اور نسبی رشتہ داری آپ کی ختم نہیں ہوگی، منقطع نہیں ہوگی، فائدہ دے گی۔ گویا مراد یہ ہے کہ کفار کی دوستیاں اور تعلقات قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، لیکن مومنوں کی دوستیاں اور قرابتیں، ان کی رشتہ داریاں ختم نہ ہوں گی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ گہرے دوست بھی اس روز ایک دوسرے کے، قیامت کے دن جو دنیا میں ایک دوسرے کے جگری دوست تھے، گہرے دوست تھے، بیسٹ فرینڈ تھے، وہ سب کے سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے بجز ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ فرشتے جنت کے دروازوں یا ان کے محلات کے دروازوں سے، ابواب الفتوح والتحف سے ان پر داخل ہوں گے، یعنی فتوحات اور تحفوں کے دروازوں سے، ڈوروں سے ان کے پاس آئیں گے۔ مقاتل فرماتے ہیں دنیا کے دن رات کی مقدار کے وقت ان کے پاس تحائف لیے ہوئے، تحفے، تحائف، گفٹس لے کر 3 مرتبہ آئیں گے یہ کہتے ہوئے سلام علیکم، فرشتے ان کو سلام کرتے ہوئے آئیں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 352۔ آیت نمبر 23 کی یہ تفسیر تھی۔ آیت نمبر 24 ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم، یعنی وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے، اس وجہ سے کہ جو تم نے صبر کیا، بس کیا ہی عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ یہ قول کی تقدیر کے ساتھ حال ہے، یعنی یقولون یدخلون علیہم من کل باب، یقولون یہاں محذوف ہے، یہ کہتے ہوئے، یہ قول کی تقدیر کے ساتھ حال بن رہا ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں ان آفات و بلیات سے سلامت رکھے، محفوظ رکھے جن سے تم ڈرتے ہو، اور جو اس نے تم پر انعام فرمایا ہے وہ تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے، اس سے بھی تم کو خطرہ نہ رہے۔ یہ علیکم کے متعلق ہے، سلام علیکم بما صبرتم، یہ محذوف کے متعلق ہے، یعنی یہ ثواب تمہیں گناہوں سے بچنے اور اطاعتوں پر مداومت، پابندی کرنے اور مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یہ سلام کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ خبر فاصل ہے، خبر اور مبتدا میں فاصلہ ہے اور با سببیت کے لیے ہے۔ صبر کی وجہ سے تم کو اچھا صلہ دیا گیا، کیا ہی عمدہ ہے آخرت کا گھر۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مومن جب جنت میں داخل ہوگا تو صوفے پر متمکن ہوگا، براجمان ہوگا، بیٹھے گا صوفے پر، اور اس کے پاس خدمت کے لیے خادم ہوں گے، اور وہ خدام 2 قطاروں میں ہوں گے، 2 کیو میں ٹھہرے ہوئے رہیں گے لائن بنا کر، دونوں قطاروں کے آخر میں ایک بند دروازہ ہوگا، دروازے سے فرشتہ اندر آنے کی اجازت طلب کرے گا، مانگے گا، تو مومن اپنے قریبی خادم سے، اور وہ خادم دوسرے خادم سے، اور وہ اپنے قریب والے خادم سے کہے گا، اور یہ سلسلہ آخری خادم تک پہنچ جائے گا کہ فرشتہ اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، تو دروازے کے قریب والا خادم جب دروازہ جنتی کی اجازت سے کھول دے گا، فرشتہ اندر آ کر سلام کرے گا، پھر واپس چلا جائے گا۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 352 تا 353۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مہاجرین کے فقراء جائیں گے، فقراء مہاجرین سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ حوالے کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد 2 صفحہ 117۔ ان میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے، کوئی ایک انتقال کرتا ہے تو اس کی حاجت اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ اسے پورا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اللہ اپنے فرشتوں میں سے جنہیں چاہے گا فرمائے گا میرے ان بندوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو، ان کو سلام پیش کرو۔ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم تیرے آسمان کے مکین ہیں، یعنی ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق سے تیرے نزدیک بہتر ہیں، فرشتوں کا مقام انسانوں سے افضل ہے۔ تو فرشتے یہ عرض کریں گے کہ ہم آسمانی مخلوق ہیں اور تیرے نزدیک ان سے بہتر ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کو سلام کہنے کا حکم، سلام کرنے کا حکم کیوں فرماتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یعنی میری عبادت میں یا میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، شرک سے محفوظ بندے ہیں، ان کے ذریعے سرحدوں کا دفاع ہوتا تھا، یعنی دشمنان اسلام سے یہ لوگ
ملک کی حفاظت کرتے تھے اور اہل ایمان کی حفاظت کرتے تھے، اور ان میں سے کوئی وصال کرتا تھا، انتقال کرتا تھا اور اس کی حاجت اس کے دل میں ہوتی تھی، اس کے دل میں اگر کوئی خواہش ہوتی اور وہ پوری ہونے سے پہلے انتقال کرتا اور یہ اسے پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، فرمایا پس فرشتے امر الہی کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت ان کے پاس آئیں گے اور ان کے پاس ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار کہتے ہوئے داخل ہوں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 24 کی تفسیر۔ آیت نمبر 25 والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد، اللہ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ انہیں جوڑا جائے، یعنی صلہ رحمی کا اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے تو قطع تعلق کرتے ہیں اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں زمین پر، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اور وہ لوگ جو پہلے خوش نصیبوں کے مقابل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار و قبول کا پختہ عہد کرنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، یعنی دو کیٹیگری یہاں پر دو فریق بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے اہل ایمان کا جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، پھر اب یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو عہد شکنی کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، یعنی وہ بعض کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جدائی کرتے ہیں اور رشتوں کو توڑتے ہیں۔ یعنی ایک فریق وہ ہے جو پوری کتاب پر ایمان نہیں لاتا، بعض کتاب کو مانتا ہے، بعض کا انکار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کرتا ہے، بعض پیغمبروں کو تسلیم کرتا ہے اور بعض کو نہیں مانتا، اور رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ بھی نہیں رکھتا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، برے اعمال کرتے ہیں، کھیتوں کو تباہ کرتے ہیں، نسلوں کو اجاڑتے ہیں، راستوں کو کاٹتے ہیں اور حق کے علاوہ کی تلاش کرتے ہیں، حق کے علاوہ ہر چیز کو ڈھونڈتے ہیں، حق کی تلاش نہیں کرتے۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا بغاوت اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ظلم، سرکشی اور رشتہ داریوں کو کاٹنے سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، جس کی سزا اس کے کرنے والے کو دنیا میں اللہ تعالیٰ جلدی دے اور اس کے ساتھ اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا دنیا میں دی جاتی ہو سوائے قطع رحم کے اور والدین کی نافرمانی کے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں، سرکشی، بغاوت، ظلم اور رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھنا، صلہ رحمی نہ کرنا، رشتہ داری کو توڑنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا آخرت میں تو دی جاتی ہی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دیتا ہے، یہ انہی گناہوں میں سے ایک ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں جامع ترمذی باب صفت القیامہ جلد 2 صفحہ 74۔ اس حدیث کو احمد اور بخاری نے کتاب الادب میں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، متفق علیہ، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم۔ حوالے کے لیے دیکھیے صحیح بخاری باب اسم القاطع جلد 2 صفحہ 885۔ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، پایا جاتا ہے۔ اس ایک شخص کی گناہ کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں شعب الایمان باب فی صلۃ الارحام جلد 6 صفحہ 223۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان جتانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، ہمیشہ شراب کے نشے میں دھت رہنے والا یعنی ہمیشہ شراب پینے والا، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ اس حدیث کو نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں سنن نسائی باب المدمنین فی الخمر جلد 2 صفحہ 331۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، اولئک لہم اللعنہ، لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور ان کے لیے آخرت میں بری جزا ہے، برا بدلہ ہے، اور وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔
اللہ یہ تھی آیت نمبر 25 کی تفسیر۔ آیت نمبر 26 سورہ رعد، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ تعالیٰ کشادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تنگ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جس کی چاہتا ہے رزق میں وسعت دے دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ ٹائٹ کر دیتا ہے۔ اور کفار بڑے مسرور ہیں، خوش ہیں دنیاوی زندگی کی راحتوں پر، اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر معمولی ساز و سامان، معمولی حقیر چیز۔ اللہ تعالیٰ کشادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، اور تنگ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ یہ رزق میں وسعت، کشادگی اور تنگی یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ وفرحوا بالحیاۃ الدنیا، یعنی اہل مکہ بڑے خوش اور اترائے ہوئے ہیں، سرکشی پر اتر آئے ہوئے ہیں دنیاوی زندگی کی کشادہ روزی پر اور دوسری نعمتوں پر، اور شکر ادا نہیں کرتے۔ دنیاوی اسباب ان کے پاس فراہم ہے تو اس پر یہ خوش ہو رہے ہیں، اترا رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں بجائے شکر کرنے کے۔ وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مقابلے میں نہیں ہے مگر لطف اندوز ہونا جس کو دوام نہیں ہے، معمولی سا فائدہ ہے، معمولی سی راحت اور انجوائے کرنے کی جگہ ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ جیسے سوار کا عجالہ اور چرواہے کا ذات، یعنی سوار کوئی اگر سفر پر جا رہا ہے تو اس کے پاس کتنا توشہ ہوتا ہے؟ بالکل معمولی توشہ ہوتا ہے، تو یہ دنیا بھی آخرت کے مقابلے میں بالکل معمولی ہے۔ اور چرواہا بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جب لے کر نکلتا ہے تو ایک دوپہر کا ٹفن لیتا ہے، تو اس کے پاس کتنا ہے سامان؟ یہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے۔ اور دنیا کی نعمتیں ایسی نہیں ہے کہ انسان انہی پر قانع ہو جائے، انہی پر مطمئن ہو جائے اور آخرت کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دے اور اسی پر خوش و خرم رہے اور اتراتا پھرے۔ یعنی دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انسان اسی پر بس کرے، خوش ہو جائے اور آخرت کے لیے بالکل کوشش ہی نہ کرے اور دنیاوی ناز و نعمت میں ہی خوش و خرم رہے اور اتراتا پھرے، بلکہ اس دنیاوی زندگی کے مال و متاع کو ان راستوں میں صرف کرے جو آخرت کی نعمت کا موجب ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دولت سے نوازا ہے تو وہ اس دولت کا استعمال وہاں کرے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مستحق قرار پائے۔ یہ تھی آیت نمبر 26 کی تفسیر۔ آیت نمبر 27 سورہ رعد، ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو کیوں نہ اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ آپ فرما دیجئے نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے، ہدایت فرماتا ہے اپنی بارگاہ قرب کی طرف اس کو جو صدق دل سے، جو سچے دل سے رجوع ہوتا ہے۔ آیات قطعیہ اور معجزات قاہرہ کو دیکھنے کے بعد کافر کہتے ہیں، قطعی نشانیاں، ایسے زبردست معجزات کھلم کھلا دیکھنے کے باوجود کافر کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے جو ان کی سچائی کی، صداقت کی شہادت دے، گواہی دے۔ یعنی کفار نے عناد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر، سرکشی اور انانیت کی بنا پر نئے معجزات و علامات کی خواہش فرمائش کی۔ قل، آپ فرما دیجئے آیات کے نزول اور شواہد کے قیام کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگر آیتیں، معجزات، بینات نازل کرتا رہا، شواہد، دلائل سب قائم کیے، لیکن آیات ہدایت کا موجب نہیں۔ معجزے بتانے سے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، کیونکہ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس کی مشیت اور پر موقوف ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ان میں سے جو تمہاری صفات سے متصف ہوتا ہے، جو تمہارے جیسا سرکش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کرتا ہے۔ پس ان کی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے، جسے اللہ راستہ بھٹکا دے، جسے اللہ راستے سے ہٹا دے، اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لا سکتا، اگرچہ ان کی فرمائش کے مطابق ہر آیت و نشانی نازل کی جائے۔ ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ضلالت کا اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت جیسی عظیم لازوال دولت سے سرفراز فرماتا ہے۔
قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، اور وہی رہنمائی فرماتا ہے ایمان و طاعت اور اپنے مدارج قرب کے منازل یا اپنی جنت کی طرف، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ لوٹانا چاہتا ہے تو وہ صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اس کی طرف لوٹاتا ہے، اور عناد و ہر دھرمی چھوڑ دیتا ہے، سرکشی اور اترانا غرور یہ سب چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ کی طرف صدق دل سے رجوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے اس کے ذریعے جو میں لے کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ اس کے ذریعے نشانیوں میں سے اس سے بھی کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے وہ نشانیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ بس اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوتی ہے تو وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 27 کی تفسیر۔ آیت نمبر 28 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور جو لوگ ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل ذکر الہی سے، دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ من اناب سے بدل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ دکھاتا ہے جو صدق دل سے اس کی طرف رجوع ہو۔ کون ہیں وہ لوگ؟ وہ مبدل منہ یا بدل، اصل مقصود یہ ہے جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں، انہی کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ الذین آمنوا یہ یا تو من اناب سے بدل ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے، اس سے پہلے ایک مبتدا ہے محذوف، یہ اس کی خبر ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان یقین راسخ ہوتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے، اور شکوک و شبہات کے اندھیرے زائل ہو چکے ہوتے ہیں، چھٹ چکے ہوتے ہیں، اور ذکر الہی یعنی قرآن سے وہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان اطمینان ہے اور نفاق شک و ریب ہے۔ ایمان اطمینان ہے اور نفاق اور شک کیا ہے؟ یہ نفاق شک و ریب ہے، نفاق میں شک ہے، یا یہ معنی کہ اللہ کے ذکر سے مومنین کے دلوں سے شیطان کے وساوس زائل ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے اہل ایمان کے دلوں سے شیطانی خیالات چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں مگر اس کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں، یعنی ہر شخص کے دل میں دو گھر ہوتے ہیں، ایک میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے میں شیطان ہوتا ہے۔ جب وہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب انسان ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل پر مارتا ہے، اپنی سونڈ کا بھی ذکر ہے، اور اس میں وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطانی خیالات ڈالتا ہے۔ اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے مصنف میں حضرت عبداللہ بن شقیق سے کی سند سے روایت کیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے تعلیقاً یعنی بغیر سند کے ابن عباس سے بئی الفاظ مرفوع ذکر کیا ہے۔ الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس، یعنی ابن آدم کے دل پر شیطان مسلط ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے اس کے جسم میں خون دوڑتا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ ابن آدم کے دل پر یعنی انسان کے دل پر شیطان دل میں بیٹھا ہوا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان ذکر الہی سے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ یعنی بندہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ مؤمنین کے صاف دلوں کی خوراک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے جو صاف و شفاف دل ہیں ان کی غذا کیا ہے؟ ذکر الہی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل اس طرح مطمئن ہوتے ہیں، اس طرح بے فکر ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی میں بے فکر رہتی ہے، مطمئن رہتی ہے، اور خشکی کا جانور فضا میں یعنی باہر رہنے والا سمندر کے وہ فضا میں، اور وحشی جانور صحرا میں جنگل میں مطمئن رہتا ہے اس بات سے کہ اب اس کا شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب ان پر کوئی ایسی کیفیت آتی ہے، وارد ہوتی ہے جو غفلت کا موجب ہوتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے، یا وہ اہل غفلت کی صحبت کی وجہ سے ابتلا کا شکار ہوتے ہیں، آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، تو وہ یوں مضطرب اور پریشان ہوتے ہیں جیسے مچھلی خشکی میں، بری حیوان یعنی خشکی والا جانور پانی میں، اور وحشی پنجرے میں بے چین ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے جن کے دل مطمئن ہوتے ہیں، اگر وہ کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں اہل غفلت کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے، تو وہ یوں بے چین ہو جاتے ہیں جیسے مچھلی کو اگر پانی میں سے نکال لیا جائے تو مچھلی کیسے تڑپتی ہے،
اسی طرح خشکی کے جانور کو اگر پانی میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کیسے بے چین ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر وحشی کو، جانور کو یا پرندے کو پنجرے میں اگر قید کر دیا جائے تو وہ کیسے بے چین اور مضطرب ہو جاتا ہے۔ صوفیہ رحمہم اللہ کے خدام کے لیے یہ حالت بدیہی بھی وجدانیات سے ہے، یعنی جو صوفیہ کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حالت بھی بدیہی بھی وجدانیات سے ہے، یعنی بالکل صاف ستھری یہ جو حالت ہے دکھائی دے رہی، اس کا تعلق بھی وجدان سے ہے۔ پس الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ سے مراد صوفیاء کرام ہیں۔ قلوب سے مراد قلوب مزکہ ہیں، یعنی جو تزکیے والے قلوب ہیں، صاف ستھرا دل ہیں، گناہوں سے پاک، حسد سے، کینے سے، جلن سے اور چغلی، غیبت وغیرہ سے جو پاک دل ہیں، یعنی پاکیزہ دل۔ امام بغوی فرماتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم سورہ انفال میں، کہ صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس تو وہ کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، یعنی ان کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔ تو پھر طمانیت اور وجل ایک حالت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ طمانیت کا مطلب اطمینان، وجل کے معنی خوف، تو یہ دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اطمینان اگر ہو تو خوف نہیں ہو سکتا، اور خوف ہو تو اطمینان نہیں ہو سکتا۔ وہاں اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اہل ایمان کے دل لرز اڑتے ہیں، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو یہ دو الگ الگ کیفیتیں ایک حالت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ وعید عقاب کے ذکر کے وقت ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، سزا کا ذکر آتا ہے، اللہ کی وارننگ کا ذکر آتا ہے، تو اللہ کی سزا سے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور وعدہ اور ثواب کے ذکر کے وقت ان کے دل سکون پاتے ہیں۔ پس دل کانپتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عدل اور شدت حساب کا ذکر ہوتا ہے، اور دل سکون پاتا ہے، قرار پاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کا ذکر ہوتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 354۔ یہ کلام طمانیت اور وجل کے درمیان منافات کا تقاضا کرتا ہے، یعنی یہ کلام یہ بتاتا ہے کہ اطمینان اور خوف کے درمیان ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، اور میرے نزدیک ان دونوں کے درمیان کوئی منافات یعنی کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ طمانیت اس پر مبنی ہے، مطمئن ہونا کس پر ڈیپینڈ ہے، اور یہ وجل خوف کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ اسی طرح خوف اور امید ایک حالت میں جمع ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو موت کے قریب تھا، جس کی موت کا وقت قریب آ چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تیری کیا کیفیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں، یعنی خوف اور امید کے درمیان ہوں، رجا بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کیا ہے؟ خوف اور رجا کے درمیان ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے اور اپنے گناہوں کا مجھے خطرہ بھی ہے، ڈر بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں ایسی حالت میں دو کیفیتیں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، جس کی وہ امید رکھتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے اور اسے امن دیتا ہے اس سے جس سے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے فکر اور بے نیاز کر دیتا ہے، یعنی اس کے خوف کو امن سے بدل دیتا ہے، اس کا خوف دور کر کے اس کو امن دیتا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے جامع ترمذی باب ما جاء فی التشدید عند الموت جلد 1 صفحہ 117۔ یہ تھی آیت نمبر 28 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 29 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔